محمد آصف جاوید صاحب اردو پنجابی زبان کے شاعر ہیں، فیشن ڈیزائنر ہیں، آؤٹ فٹر ایتھنک برانڈ کے. سو آج دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں فیشن کے نقطۂ نظر سے بات بتاتے ہیں یا شاعری کے نقطۂ نظر سے بات بتاتے ہیں. آپ کی پرزور تالیوں میں محمد آصف جاوید صاحب. محترم معزز مہمان اور جناب صدر کی اجازت سے چند الفاظ ڈاکٹر پونم نورین صاحبہ کی کتاب کے لیے ان کو بےحد مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کے بعد میں نے ان کی کتاب کو بغور مطالعہ کے بعد چند الفاظ لکھے ہیں ان کے لیے، جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جناب مہمانان گرامی کی اجازت سے. آپ بیتیوں اور سانحوں کے وہ سانچے ڈھل کر سامنے آ رہے ہیں جن کے وجود سے پھوٹنے والی روشنیاں آنے والوں کے لیے مشعل راہ اور تازگی کا باعث ہیں. جیسے جیسے کتاب پڑھتے جاتے ہیں تو آشکار ہوتا چلا جاتا ہے کہ ڈاکٹر پونم نورین نے سہمی صبحوں، گونگی دوپہروں، بحری شاموں اور اندھی راتوں کی نہ جانے کتنی بیتی دیکھی سنی جانے والی کہانیوں کو اپنے احساسات کی بھٹی میں کندن بنا کر شاعری کے کینوس میں پرو کر کتابی فریم کے سپرد کیا کہ انہیں پڑھنے والی ہر آنکھ ان الفاظ کی تیرگی کو محسوس کرتی ہے. کہا جاتا ہے کہ شاعر کسی معاشرے کی تیسری آنکھ ہوتا ہے اور اپنے محسوسات کو جب نوک قلم کے سپرد کر کے دوسرے انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو سننے والے ہر کان کے ذریعے دل و دماغ پر اپنا نقش چھوڑتا ہے، اور وہی نقش دوسرے انسانوں کو اس شاعر کی شخصیت سے جوڑتا ہے کہ سننے والا ہر کان اور دیکھنے والی ہر آنکھ شاعر کی طرح حساس نہیں ہوتی. پونم کی رات میں کئی دنوں سے ملے میرے زیر مطالعہ ہے اور میں حیران ہوں کہ ڈاکٹر پونم نورین نے اپنے اندر حالات و واقعات اور تخیلات کا کیسا کیسا کرب سمیٹ رکھا ہے، اور اسی کرب سے آشنائی کی جھلک ان کی غزلوں میں مجھے نظر آئی. ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر پونم صاحبہ انتہائی حساس اور دوسروں کے لیے ہمیشہ نرم گوشہ رکھنے والی شاعرہ ہیں، اور ان کے انداز و اطوار اور دوسروں کے ساتھ برتاؤ نے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم کبھی نہیں ملے یا ہم کبھی اجنبی ہیں. ان کے ساتھ فون پر بات کر کے یا ان سے مل کے ہمیشہ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ہمارے اپنے بہن بھائیوں کی طرح ہیں اور ہمیشہ ہمارے لیے اپنائیت کا جذبہ رکھتی ہیں. شعر کہنا نہ تو میرے لیے فارغ وقت کا مشغلہ ہے اور نہ ہی کبھی مجھے خود نمائی کا شوق رہا ہے. میں تو خود پیشے کے لحاظ سے فیشن ڈیزائنر ہوں اور پاکستان کے معروف برانڈ میں بطور سیمپلنگ ٹیم لیڈ کام کرتا ہوں. مجھے اپنے جذبات اور محسوسات کو اظہار کا پیرہن پہنانے کے لیے شاعری سے بہتر اور مؤثر پرایا نہیں ملتا. میرے لاشعور کی تہہ میں بکھرے ہوئے تجربے اور مشاہدے حرف حرف اور نقطہ نقطہ شعور کی پلکوں سے حواس کے آئینہ خانے میں اترتے ہیں اور شعر کی صورت میں بکھرتے چلے جاتے ہیں، یا کبھی کبھی میں اپنے درد دل کو لفظوں کا لباس دے دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ کے دو اشعار آپ کی زیادہ سمع خراشی نہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ مستیاں، یہ چکا چوند زندگی کا فسوں، وفا تلاش کرو گے کہیں نہ پاؤ گے، نہ کوئی ناز اٹھائے گا اب ہماری طرح، ہم ہری میں دل کی حقیقت سمجھ نہ پاؤ گے. زندگی سے قطرہ قطرہ سچ کو کشید کرنا اور پھر اس روشنی کی دمکتی ہوئی پیشانی سے پھوٹتی شعاؤں کے ریشم سے بنے خیالوں کی دیدہ پر شاعری کاڑھنا بے حد مشکل کام ہے، اور ڈاکٹر پونم نورین صاحبہ اس مشکل کام کو بڑی آسانی سے اور بڑی سہولت سے کرتی ہیں. میرے نزدیک ڈاکٹر صاحبہ کی کتاب ادب میں بہت خوبصورت اضافہ ہے، اور شاعری پڑھنے اور سمجھنے والوں کے لیے اس میں مطالعاتی اور موضوعاتی شاعری کے علاوہ جذباتی اور حادثاتی نوعوں کا برملا ذکر بھی ہے، جو ڈاکٹر پونم صاحبہ کو دیگر شعراء میں ممتاز کرتا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ رب سخن ان کے قلم کو مزید نکھارے اور ان کے لیے ہمیشہ آسانیاں پیدا کرے اور انہیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق بخشے. آپ کی مدد کو بہت شکریہ.